السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت۔ احسن ذو الرحمہ۔ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دیتی ہے متقین۔ احسن ربیہ۔ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ عبد الرحمن طاہر۔ اور جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور اللہ کے رزق میں خرچ کرتے۔ رملہ۔ عبد الرحمن۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کو جو ہمیں رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور رزق جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ رملہ۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ احسن۔ انیس الرحمن، آپ کا ٹرانسلیٹ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے جو ہم نے آپ پہ اتارا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا، اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مریم۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ ہدایت ہے ان کے لیے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ذو الرحمہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ عبد الرحمن طاہر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو جائے یا نہ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا وہ کافر ہیں، ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ربیہ، رملہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ انیس الرحمن۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ والیوم الآخری اور قیامت کے دن پہ، لیکن وہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ عبد الرحمن طاہر، اسماء، اور وہ لوگ جو ایمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو قیامت کے دن پہ ایمان لائے وہ لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ، وَمِنَ من میں نے بتایا تھا یہ سلیکشن ہے، سب سیٹ ہے، یعنی کہ کسی چیز کا جب سب سیٹ لیتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں۔ رملہ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ربیہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون، وما یخدعون الا انفسهم۔ عبد الرحمن، راشد، لیکن وہ اللہ شروع سے کرو، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما ان یشعرون، کو شعور نہیں ہے۔ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ الذین، ایک بہت آسان کوسچن اصل میں ان بچوں کے لیے رکھا گیا تھا جو جنہوں نے کلاس جوائن کی تھی، آج وہ کلاس میں نہیں ہے۔ یہ کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ عبید الرحمن آیا تو جواب دے۔ اسم موصول، اسم موصول، احسن، الذین اسم موصول ہے۔ ذو الرحمہ، اگر ایک سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ حروف کو کنکیٹینیٹ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں کیا بنے گا؟
कलिमा। अल कलिमा, अहसन। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हरूफ को जब कंकैटिनेट करते हैं, मिलाते हैं, तो जो वर्ड बनता है उसे हम अरबी के अंदर अल कलिमा कहते हैं। कलमे की कितनी किस्में हैं मरियम? दो, तीन है। कलमे की 3 टाइप्स हैं। कलमा 3 किस्म का होता है। कौन कौन सी किस्में हैं मरियम? इसम, फेल, हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ, ये कलमे की 3 टाइप्स हैं। अरबी के जितने कलिमात हैं और अरबी के हरूफ हज्जी से मिलकर बनने वाले जितने भी कलिमात हैं, वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। या वो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ। और ये इस्म है, इसे इस्म नहीं पढ़ेंगे हम। इस्म यानी सीन पे सुकून है, हरकत नहीं है। इस्म नहीं पढ़ेंगे, इस्म पढ़ेंगे। आइंदा साहब ने इसको क्या पढ़ना है? इस्म। हाँ जी, आज का क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देता हूँ और क्लास के एंड पे इसका आंसर लेंगे इंशाल्लाह। खातमुन नबीयीन कौन है? पहला क्वेश्चन ये है, खातमुन नबीयीन किन्हें कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, खातमुन नबीयीन कुरान करीम की किस आयत में मज़कूर है? कुरान करीम की किस सूरत की किस आयत में खातमुन नबीयीन का जिक्र है? इसका आंसर आप क्लास के एंड पे भी दे सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास तक भी आंसर दिया जा सकता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, बस अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को ज्यादा कर दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वजह क्या है? बिमा कानू यक्ज़िबून, जो वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जुबान से कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, जैसे अल्लाह ने पिछली आयत में बयान किया है, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, अपनी जुबान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन फिल हकीकत वो मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है। तो उनके दिलों में बीमारी थी। वजह क्या है? उनका मोमन क्यों नहीं है? अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, और वो कभी ईमान नहीं लेके आएंगे, वो तो अल्लाह को धोखा देने वाले हैं। तो उनके दिलों में बीमारी क्या है? झूठ एक बीमारी है। झूठ बोलना, मुनाफिकत, निफाक, कुफर, यानी अल्लाह की आयत को इनकार करना, अल्लाह की आयत या मुनाफिकत रखना। जुबान से मोमन होने का दावा करते हैं लेकिन दिलों में उनके मुनाफिकत है, दिलों में वो दिल से तस्लीम नहीं करते। तो ये कुफर और निफाक और झूठ ये एक बीमारी है, दिल की एक बीमारी है जो उनको ईमान लाने नहीं देती। इस बीमारी की वजह से वो मोमिन नहीं हो सकते। और ये दिल की बीमारी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुनाफिक की अलामत में से एक अलामत ये है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, मुनाफिक की अलामत है, निफाक की अलामत है। तो निफाक की अलामत में से या मुनाफिक की अलामत में से ये एक अलामत है कि वो झूठ बोलता है। तो उनके दिलों में ये बीमारी थी। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह ताला ने बीमारी में मजीद बढ़ा दिया है। उनके कुफर की वजह से, उनके निफाक की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस झूठ बोलने की वजह से, इस धोखा देने की वजह से, इस मुनाफिकत की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। फी, हाँ जी मरियम, फी कलमे की कौन सी टाइप है? अभी हमने 3 टाइप पढ़ी है, इस्म, फेल, हर्फ। इसमें फी हर्फ है। उबैदुर रहमान, हर्फ की कौन सी सब टाइप है? हर्फ जर है। फी हर्फुल जर है और फी का मतलब होता है में, यानी फी कुलूबिहिम, उनके दिलों के अंदर, दिलों में। फी कुलूबिहिम, कुलूबिहिम, कुलूब जो है वो जमा है कल्ब की, और कल्ब किसे कहते हैं?
दिल को दिल को कहते हैं हार्ट, हार्ट। कुलूबिहिम, हम ज़मीर है, उनके दिलों के अंदर, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, उनके हार्ट्स के अंदर, मरदुन, मरदुन ज़ुर्रहमा। कलमे की कौन सी टाइप है? मरदुन इसम इस्म है। इस्म के दलील क्या है, प्रूफ क्या है इसका? तनवीन तनवीन। मरदुन इस्म है और इस्म की वजह जो इसकी दलील है वो ये है कि इसके ऊपर तनवीन है, और जिस कलमे पे तनवीन आती है वो इस्म की अलामत है। इस्म की जो अलामत हमने पढ़ी है, एक तनवीन है और एक अलिफ लाम है, तो उनमें से ये तनवीन इसके ऊपर मौजूद है, इसलिए ये इस्म है और इसका मतलब होता है बीमारी है, डिजीज है। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाह, फज़ादहुम, फज़ादहुम कितने कलिमात हैं? अब्दुर्रहमान ताहिर, 3 कलिमात हैं। कौन कौन से हैं? अब्दुर्रहमान। फज अदा और हम हाँ जी, फज, अदा और हम। अनीसुर रहमान। 2 फज़ादा हम, फज़ादा हम। ये असल में 3 कलमे हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। फा, ज़ादा और हम। फा जो है हर्फ अत्फ है, जैसे वाओ एक हर्फ अत्फ पढ़ चुके हैं, दूसरा हर्फ अत्फ जो है वो फा है, और ज़ादा फेल है, हम ज़मीर है। फ़ज़ादाहुम, बस ज़्यादा किया उनको, बढ़ा दिया उनको। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बढ़ा दिया, उनके दिलों में जो बीमारी थी उस बीमारी में उनको क्या किया? बढ़ा दिया। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन, उनकी बीमारी के अंदर मरदन। उबैदुर रहमान। कलमे की टाइप इस्म। मरदन इस्म है और इसका मतलब होता है डिजीज या बीमारी। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम, वलहुम और उनके लिए, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाबुन अगेन तनवीन है, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, अलमनाक अज़ाब है, पेनफुल अज़ाब है उनके लिए। वजह क्या है? बिमा कानू, बिमा बा हर्फ जर है, मा इसम मौसूल है। बिमा इसके सबब, उस वजह से, उसकी रीजन जो है, बिमा कानू के वो करते थे, वो यकज़िबून, झूठ बोला करते थे, इस झूठ की वजह से उनके लिए अल्लाह ने ये अजाब क्या किया। यकज़िबून, किज़ब, यकज़िबून इसका मतलब होता है झूठ बोलना। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों के अंदर बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है, तो उनके झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइदा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब यह मुनाफिकीन की सिफात आगे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। वइदा कीला लहुम, और जब उनको कहा जाता है, ला तुफसिदू फिल अर्दि, कि तुम फसाद ना फैलाओ, फिल अर्दि जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर फसाद फैलाना क्या है? झूठ बोलते हैं, यह फसाद है। जब कोई इंसान झूठ बोलेगा तो जमीन में फसाद फैलेगा, कुफर करेगा जमीन में फसाद फैलेगा, मुनाफिकत रखेगा जमीन में फसाद फैलेगा। तो ये सारी चीजें, इनकी वजह से जमीन के अंदर क्या होता है? फसाद होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उनको ये कहा जाता है कि तुम ये जो मुनाफिकत करते हो, कुफर करते हो, इसकी वजह से जमीन में फसाद होता है। ला तुफसिदू फिल अर्दि, जमीन में फसाद मत फैलाओ। कालू, तो जवाब क्या देते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो मुस्लिहून हैं, इस्लाह करने वाले हैं, हम तो फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, फसाद के अपोजिट हम फसाद नहीं फैलाते हैं। इस बात को भी वो तस्लीम नहीं करते। तो ये सारी मुनाफिकीन की सिफात बयान हो रही हैं। वइदा, वइदा कितने कलिमात हैं?
دو وَإِذَا دو کلمات ہیں، واو یہاں پہ حرف عطف ہے، اور اذا وَإِذَا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب. وَإِذَا قِيلَ، قیلا جب انہیں کہا جاتا ہے. قیلا کا مطلب کیا ہے؟ جب انہیں کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا. لا تفسدوا کیا مطلب؟ لا تفسدوا نہ فساد، ہاں جی، فساد نہ کرو. لا نافیہ ہے، جیسے پچھلے کلاس میں ہم نے ما پڑھا تھا، ما نیگیشن کے لیے ہے. اس طرح لا تفسدوا کسی کو نہیں کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ یہ کام تم مت کرو. لا تفسدوا فی الارض. فی الارض فی حرف جر ہے، اور الارض اسم ہے، اور اس میں الف لام بھی ہے، اور شروع میں حرف جر بھی ہے. فی الارض زمین میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالوا، تو ان کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انما. انما کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں، انا اور ما. ما جو ہے وہ اگین وہ ہم پڑھ چکے ہیں. انما اس کا مطلب ہوتا ہے صرف یا اونلی. انما انیز الرحمہ. نحنو کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ حرف. الرحمہ کہہ رہی ہے نحنو حرف ہے. ربیہ اسم ضمیر. یہ اسم ہے، اس میں سے اس کی سب ٹائپ ضمیر ہے. اسماء اسم موصول. اسم موصول ہے. انیس الرحمن ضمیر ہے. ضمیر. رملہ ضمیر. نحنو ضمیر ہے، ہم ضمائر پڑھ چکے ہیں. یہ ضمیر ہے متکلم کی فرسٹ پرسن جمع کے لیے، جو پلورل کے لیے یوز ہوتی ہے. نحنو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. نحنو انما نحنو مصلحون. مصلحون کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے. انما نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں جی، کوسچن کا آنسر کیا ہے؟ پہلا کوسچن تھا خاتم النبیین کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. اور خاتم النبیین کا ذکر کس صورت کے اندر اور کس آیت کے اندر آیا ہے؟ سورہ محمد. سورہ محمد کے اندر. آیت یاد ہے آپ کو؟ عبد الرحمن. آپ شاید وہ آیت کہہ رہے ہو محمد الرسول اللہ، وہ آیت نہیں ہے. میں نے پوچھا خاتم النبیین. خاتم النبیین کس آیت میں آیا کس صورت کے اندر؟ محمد الرسول اللہ والی آیت نہیں ہے. بہرحال یہ نیکسٹ کلاس کے اندر یا واٹس گروپ کے اندر آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں. خاتم النبیین قرآن پاک کی کس صورت کے اندر کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ محمد میں. سورۃ محمد میں. آیت نمبر کون سی آیت ہے؟ پڑھ کے سنائے. کہ بے شک وہ وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں. پچھلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو زمین کے اندر. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تردید کر رہے ہیں. الا انہم، بے شک وہی لوگ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے
اور جس کو اصلاح کہہ رہے ہیں وہ اصل میں فساد ہے. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے. الا انہم، انہم دو کلمے ہیں، ہم المفسدون، المفسدون رملہ، المفسدون کلمے کی کیا ٹائپ ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، الف لام کی وجہ سے. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ. جب ان کو پہلے یہ کہا فساد نہیں پھیلاؤ، یہ جو جھوٹ بولنے والی عادت چھوڑ دو، نفاق چھوڑ دو، تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ نعوذ باللہ جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہوئے، جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ان کو کہتے ہیں تو بے وقوف ہیں، ان کو تو عقل نہیں ہے، اس لیے یہ ایمان لے کر آئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو منافقین کو یہ کہا جاتا ہے تم ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے. قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ سفہاء سفیہ لوگ اور بیوقوف لوگ یہ ایمان لے کر آئے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ نے تم بھی ایمان لاؤ، جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائے ہیں. دوسری آیت کے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، بے شک وہی سفہاء ہیں، یہی منافقین جو ہیں بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن کسی آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا، کسی ورڈ کا میننگ سمجھ نہیں آیا، پوچھ سکتے ہیں. جی نحنو کا کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی. نحنو کون سا کلمہ ہے؟ نحنو ضمیر ہے، اسم ہے. یہ کلمے کی پہلی ٹائپ اسم ہے اور اسم کی ایک سب ٹائپ ضمیر ہم نے پڑھی تھی. اس کے علاوہ کون کون سے ضمائر پڑھ چکے ہیں؟ عبد الرحمن طاہر کون بتائے گا؟ یعنی نحنو کے علاوہ اور کون سے ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں؟ جی انتا، انتا، ٹھیک ہے، انتم، انتی، انتم، ہوا، ہیا، ہننا، اس طرح نحنو. انا اور نحنو، انا اور نحنو یہ فرسٹ پرسن ہے، متکلم کا صیغہ ہے. جب آپ خود بات کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ انا یا نحنو مفرد ہے یا جمع ہے، وہ یہ ضمیر استعمال ہوگی اس کے لیے. اور سیکنڈ پرسن انتا، انتی، انتم، انتنا، انتما، یہ مخاطب کے لیے جو آپ کے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، اس کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے یہ ضمائر یوز ہوں گی. اور جو غائب ہے، جو تھرڈ پرسن ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہوا، ہیا، ہننا، یہ ضمائر یا ہم یہ ان کے لیے یوز ہوتی ہے. تو نحنو اسم جو کلمے کی تین قسمیں ہیں ان میں سے اسم پہلی قسم میں سے سب ٹائپ نحنو ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. کلیئر ہو گیا؟ ابھی کلاس ختم کرنے سے پہلے آج کلاس میں جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعارف لے لیتے ہیں. تو اگر سن رہے ہیں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنا مائک آن کر کے اپنا نام بتا دیں. اور میرا نام عریشہ. عریشہ، ماشاء اللہ. عبداللہ، ابیحہ اور عریشہ آپ کو ہم اپنی کلاس میں ویلکم کہتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ سب بچوں کے ساتھ چل سکیں گے. آپ اپنے پرانے لیکچر جو ہیں وہ گروپ میں آپ کو ایڈ کر لیں گے، اس میں سارے لیکچر موجود ہیں تو آپ ایک دفعہ سن لیں. اگلی کلاس میں ابھی تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے پیچھے سے تو آپ کو دوبارہ سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ. اگلی کلاس میں ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.